بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یوٹیوب چینل پر طارق متین آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. سب سے پہلے آپ سے وہی درخواست کہ اگر آپ چاہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ وہ چیزیں جو میں چاہتا ہوں آپ تک پہنچیں وہ آپ تک پہنچ سکیں. لگتا ہے میاں نواز شریف صاحب کی ٹیم لندن میں، ان کی ٹیم جو ہے، ان کے ارد گرد جو لوگ موجود ہوتے ہیں وہ کچھ جیسے گل برادران ہیں، ناصر بٹ ہیں، راشد نصر اللہ ہیں، کچھ اور دیگر لوگ ہیں، اسحاق ڈار ہیں، ان کے لوگ ہیں. تو یہ تمام لوگ جو ہیں کچھ پریشان ہیں میاں نواز شریف کے حوالے سے. بہت زیادہ خبریں پاکستان میں بھی، لندن میں بھی. تو وہاں شاید کچھ ایسا ہو رہا ہے کہ جس کو یہ لوگ چاہتے ہیں کہ سامنے نہ آئے، اور یہ اسی لیے اب رپورٹرز سے بھی الجھنے لگے ہیں. یہ پہلے عام لوگوں سے الجھتے تھے جو باہر آ کے نعرے لگاتے تھے میاں نواز شریف کے خلاف، ان کی فیملی کے خلاف، اسحاق ڈار کے خلاف، خاص طور پر میاں نواز شریف کے خلاف. حسن حسین نواز کے گھر کے باہر، ایون فیلڈ کے باہر یا دفتر کے باہر بھی کچھ لوگوں نے نعرے وارے لگائے، پیچھا کیا عابد شیر علی کا، اور یہ تمام واقعات ہوئے. تو یہ ان لوگوں سے الجھتے تھے، عام آدمی سے الجھتے تھے، لیکن رپورٹرز سے نہیں الجھتے تھے. اب یہ رپورٹرز سے بھی الجھنے لگے. فرید قریشی ARY میں لندن میں نمائندے، ان سے الجھیں. ARY نیوز کی ٹیم سے الجھی ہے میاں نواز شریف کی ٹیم. میاں نواز شریف صاحب کے سیکورٹی گارڈز نے جھگڑا کیا. اب یہ تواتر سے پیش آنے لگے یہ واقعات کہ جب یہ جھگڑ رہے ہیں. اس سے پہلے یہ میں نے آپ کو دکھایا تھا ویڈیو میں، بول نیوز کی ٹیم سے جھگڑے تھے، اور بول نیوز کی ٹیم ایون فیلڈ میں میاں نواز شریف کے گھر کے باہر رپورٹنگ کر رہی تھی، وہاں پر جھگڑے تھے یہ لوگ. فرید قریشی سے پھر میں نے اس تمام واقعے کی تفصیلات جانی تھی. اب فرید قریشی سے جھگڑا ہوا، اور فرید قریشی سے انہوں نے میاں نواز شریف کا جو لندن میں اب پولیٹیکل آفس بن گیا ہے، ان کے بیٹے کا دفتر ماربل آرچ، جس کے بارے میں عرفان ہاشمی نے خبر دی کہ وہاں رانا شمیم جو ہیں انہوں نے وہاں پر ایفیڈیوٹ سائن کیا. تو وہاں جو ہے باہر موجود تھے فرید قریشی. میاں صاحب جیسے باہر آتے ہیں اور میاں صاحب کے ساتھ ان کی پوری ٹیم باہر آتی ہے، تو یہ لوگ باہر آئے. فرید قریشی اس کو شوٹ کر رہے تھے، اور وہاں پر میاں نواز شریف کے گارڈز نے فرید قریشی سے باقاعدہ جھگڑے کی کوشش کی، ان کو روکا، ان کو کام سے روکنے کی کوشش کی، شوٹ کرنے سے روکا. اور فرید قریشی جو ہیں یہ لندن میں بڑے تگڑے رپورٹر ہیں. جب بول نیوز کی ٹیم پر حملہ ہوا تو میں نے کہا روک سکتے ہیں، انہوں نے کہا نہیں روک سکتے. بول نیوز کی ٹیم کو چاہیے تھا وہ پولیس کال کر لیتی، یہ نہیں روک سکتے، اور کوئی بھی نہیں روک سکتا. اگر آپ پبلک پلیس پر ہیں تو کوئی آپ کو کیسے روک سکتا ہے. اب فرید قریشی کو روکا تو فرید قریشی بول کی اس ٹیم کی طرح نہیں تھے جنہوں نے پہلی بار میں غلطی سے سوری کہہ دیا، پھر بعد میں ڈٹنے کی یا جمنے کی کوشش کی، لیکن وہ سیکورٹی گارڈز بھاری پڑ گئے تھے. یہاں فرید قریشی بھاری پڑ گئے، اور فرید قریشی نے کہا کہ نہیں، میرے قریب مت آنا. جب میاں نواز شریف کے گارڈ نے کہا ڈونٹ کم کلوز، اس نے کہا یو ڈونٹ کم کلوز ٹو می. اور پھر فرید قریشی نے اسے برابر سے جواب دیا. نہ صرف یہ برابر سے جواب دیا بلکہ فرید قریشی نے میاں نواز شریف کو وہیں سے بآواز بلند مخاطب کیا اور کہا میاں صاحب آپ کی ٹیم مجھے شوٹ کرنے سے روک رہی ہے. اب اس میں عجیب کیا ہے، یہ ARY کی ٹیم ہے. ان گورے گارڈز کو نہیں پتا پاکستان میں ARY نیوز، دنیا نیوز، جیو نیوز، سما نیوز، ڈان نیوز نہیں پتا ان لوگوں کو، لیکن ان کو یہ پتا ہے کہ یہ جو میاں صاحب نے شناخت کروا دی ہے ARY، اور جو لال کالا مائک ہے یہ جو ہے یہ ہمارا مخالف مائک ہے. یہ غالباً اس طرح سے شناخت کروا دی گئی ہے کیونکہ ARY بڑا ٹف ٹائم دیتا ہے. تو فرید قریشی کو انہوں نے روکا، اور فرید قریشی جو ہیں اب یہ بھی مجھے نہیں پتا کہ ان کے پاس مائک تھا یا نہیں تھا. یہ شوٹ کر رہے ہیں، بہرحال جس اینگل سے خود شوٹ کر رہے ہیں تو اس سے نظر آ رہا ہے کہ فرید قریشی کی اپنی آواز بھی آ رہی ہے. تو انہوں نے باقاعدہ طور پر روکا، اور اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک گوری چمڑی والا گارڈ ہے، ایک پاکستانی چمڑی والا گارڈ بھی ہے. تو ان لوگوں نے روکا، اور ایک نے جو ہے وہ منہ پر ماسک لگایا ہوا، ایک بغیر ماسک کے ہے. اور روکنے کے بعد جو ہے یہ تمام کی تمام یہاں پر ایک بحث کی سی کیفیت پیدا ہو گئی. اور ایک نے منہ پر جو غالباً ہائی نیک تھی اس سے منہ چھپایا ہوا تھا، ایک نے منہ پر ماسک لیا ہوا تھا. میاں صاحب کو روکا، میاں صاحب نے پلٹ کے دیکھا اور اس کے باوجود بھی چلے گئے. اب عرفان ہاشمی نے اس پر ٹویٹ کیا ہے، اور عرفان ہاشمی نے ٹویٹ کر کے ہمیں بتایا کیا. عرفان ہاشمی نے ٹویٹ کر کے کہا فرید قریشی when shouted that میاں صاحب your guard is stopping me. میاں نواز شریف looked back but kept quiet. And the major dilemma which is important to mention, Nawaz Sharif personally knows Fareed for his neutral journalism. میاں صاحب نے پلٹ کے دیکھا اور میاں صاحب نے سنی انسنی کر دی. افسوسناک بات یہ عرفان قریشی لکھ رہے کہ میاں صاحب فرید قریشی کو ان کی نیوٹرل جرنلزم کے لیے پرسنلی جانتے ہیں، ذاتی طور پر جانتے ہیں، لیکن میاں صاحب نے کچھ نہیں کیا. اس میں زیادہ عجیب بات کیا ہے؟ زیادہ عجیب بات یہ کہ آپ نے اکثر دیکھا ہے لندن میں ہمارے دوست ہیں اظہر جاوید صاحب، یہ میاں نواز شریف کے اس حسن نواز والے دفتر سے ماربل آرٹ سے اترتے ہیں
اندر سے باہر آتے ہیں، سیڑھیاں اترتے ہیں اور سیلفی سٹک پر اپنا موبائل فون لگا کر ویڈیو بناتے ہو، سیلفی ویڈیو بناتے اترتے ہیں، اور پھر جو ہے میاں صاحب کو گاڑی کے اندر تک بٹھا کر اس کے بعد وہ اپنی ویڈیو آف کرتے ہیں، اور ان کی ویڈیو پر کوئی بھی نہیں روکتا. یہ اظہر جاوید کو نہیں روکتے، یہ جیو کی ٹیم کو نہیں روکتے، لیکن اے آر وائی کی ٹیم کو انہوں نے روکا ہے اور بری طرح سے روکا ہے. یہ بڑی عجیب بات ہے. یعنی آپ موقف بھی نہیں دیتے، وہاں پر سوالات بھی نہیں لیتے، آپ آتے ہیں، آپ چلے جاتے ہیں. تو کیا آپ کے ساتھ کچھ ایسے لوگ ہیں جو آپ چاہتے ہیں کہ اے آر وائی کی ٹیم شوٹ نہ کرے؟ اظہر جاوید شوٹ کر لیں، مرتضی علی شاہ شوٹ کر لیں، کوثر کاظمی شوٹ کر لیں، لیکن فرید قریشی شوٹ نہ کریں. کچھ ایسا ہے وہاں پر ماربل آرچ میں جو میاں صاحب چاہتے ہیں کہ اے آر وائی کی ٹیم شوٹ نہ کرے. یہ میاں صاحب کی ٹیم کو بتا دینا چاہیے، ورنہ وہی شوٹ اظہر جاوید بھی کر رہے ہیں، اظہر جاوید تو اندر بھی کر رہے ہیں، اور وہی شوٹ فرید قریشی بھی کر رہے ہیں. لیکن فرید قریشی کی شوٹ سے پرابلم ہے، اظہر جاوید کی شوٹ سے کوئی بھی پرابلم نہیں ہے، مرتضی علی شاہ کی شوٹ سے کوئی بھی پرابلم نہیں ہے، یا کسی اور کی شوٹ سے پرابلم نہیں ہے. لیکن فرید قریشی کی شوٹ سے پرابلم ہے. تو کچھ ہے، یہ نون لیگ خود بتا سکتی کہ کیا ہے، لیکن کچھ ہے جس کو یہ لوگ چھپانا چاہ رہے ہیں. کم از کم اے آر وائی سے اور فرید قریشی سے ضرور چھپانا چاہ رہے ہیں. اس کے ساتھ میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں، بڑی خبر ہے. وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اعلان کیا ہے ریکوڈک، جہاں سونے کے ذخائر ہیں، تانبے کے ذخائر ہیں، کہ وہاں اب حکومت پاکستان بلوچستان کی ایما پر خود یہ کام کرے گی. عمران خان صاحب کا اعلان بہت بڑا ہے. وہ کہتے ہیں چھوٹے صوبوں کی تعمیر و ترقی کے حوالے سے اپنی حکومت کے ویژن کی روشنی میں نے فیصلہ کیا ہے کہ حکومت بلوچستان کی ایما پر ریکارڈنگ اور اس کے استحصال اور ترقی پر اٹھنے والے تمام اخراجات کا بوجھ وفاقی حکومت اٹھائے گی. یہ فیصلہ صوبہ بلوچستان اور اس کے عوام کے لیے خوشحالی کے ایک نئے دور کی نوید ثابت ہوگا انشاءاللہ آمین. ریکارڈنگ کا جو معاملہ ہے، میں نے اس پر پہلے بھی ویڈیو کر کے آپ کو بتایا، اب پھر دوبارہ بتا دیتا ہوں. 1993 میں یہ کام شروع ہوا تھا. یہاں بڑے ذخائر ہیں، دنیا کے چند بڑے ذخائر میں ان کا شمار ہوتا ہے. اور یہاں کے اس سے نزدیکی ضلع چاغی ہے، اس سے نزدیکی سندک کے علاقے میں ایک چینی کمپنی بھی سونے کے ذخائر کی تلاش پہ کام کر رہی ہے. یہاں پہ ہوا یہ تھا کہ 1993 میں بروکن ہل پراپرٹیز اینڈ منرلز، اس کمپنی کے ساتھ بلوچستان کی حکومت نے معاہدہ کیا، چاغی ایکسپلوریشن، اور یہ معاہدہ کیا یہاں پر سونے کے ذخائر کی تلاش کا. اور یہ جو بروکن ہلز اینڈ منرلز ہے، پھر یہ معاہدہ آگے جا کر اس نے اپنا حصہ، اپنا شیئر جو ہے وہ 1 سے 2 کمپنیوں کا کنسورشیم بنا، اس کو دیا. اس میں ٹیتھیان کاپر کمپنی تھی، TCC، اور پھر اس میں سے ایک کمپنی نکل گئی. ٹیتھیان کاپر نے معاہدہ کر دیا بلوچستان حکومت کے ساتھ. ایک لمبا معاہدہ تھا، چلتا رہا. اس میں سے جو اس کی ٹرمز تھیں وہ بدلی کہ کتنا حصہ بلوچستان حکومت کا ہوگا، کتنا حصہ ٹیتھیان کا ہوگا، اور ایکسپلوریشن کس طرح سے ہوگی. یہاں پر ریفائن کیا جائے گا گولڈ جو نکلے گا، یا باہر لے جا کر ریفائن کیا جائے گا. یہ تمام چیزیں اس میں تھیں. ایک لمبی ڈیٹیل ویڈیو میں اس پہ کر چکا ہوں. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ 1993 میں بروکن ہلز پراپرٹیز اینڈ منرلز، اس کے ساتھ یہ معاہدہ ہوا تھا. ٹیتھیان کاپر آئی، اور اس کے بعد جو ہے اب اس وقت صورتحال کیا ہے، یہ سب سے زیادہ ضروری ہے. بلوچستان کے ضلع چاغی، یہ میں آپ کو BBC کی خبر سے بتا رہا ہوں، معدنیات کے ذخائر کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ دنیا میں کاپر اور سونے کی سب سے بڑی کانوں میں سے ایک ہیں جن پر آج تک مکمل انداز میں کام شروع نہیں ہو سکا. 1993 سے ہو رہی ہے. پاکستان کی حکومت نے ان ذخائر کی تلاش کے لیے 28 برس پہلے ریکارڈنگ منصوبے کا آغاز کیا، لیکن اس سے ملک کو کسی فائدے کی بجائے نہ صرف $6 ارب کا جرمانہ ہوا، $6 ارب کا جرمانہ، بلکہ سرمایہ کاری سے متعلق تنازعات کو نمٹانے کے لیے ثالثی کے 2 بین الاقوامی اداروں میں مقدمے بازی پر خطیر اخراجات بھی ہوئے ہیں. یہ اب بھی معاملہ زیر التوا ہے. اور اب میں کچھ اخراجات کی تفصیل آپ کو دے دوں. یہ اخراجات جو ہیں جو اس معاملے میں ہوئے ہیں، محکمہ معدنیات حکومت بلوچستان کی جانب سے فراہم کردہ معلومات کے مطابق 7 سال کے دوران ان فورمز پر مقدمے بازی پر مجموعی طور پر 5 ارب 33 کروڑ 80 لاکھ 8,202 روپے کے اخراجات ہوئے ہیں. 5 ارب 33 کروڑ 80 لاکھ 8,202. 2013 سے 2014 کے دوران 48 کروڑ 11 لاکھ 5,000. 2014 سے 2015 کے دوران 1 ارب 7 کروڑ 30 لاکھ. 2016 میں 23 کروڑ 84 لاکھ 4,200. 2017 میں 61 کروڑ. 2017 سے 2018 کے دوران 82 کروڑ 89 لاکھ. 2018 میں مزید 52 کروڑ. 2020-2019 میں جب یہ نئی حکومت آ گئی ہے 1 ارب 6 کروڑ 42 لاکھ 50 ہزار روپے. 2020 سے اب تک
52 کروڑ 50 لاکھ روپے۔ ایک سرکاری اہلکار نے بی بی سی کو یہ بتایا ہے کہ جہاں اس رقم کا بڑا حصہ وکیلوں کی فیس پر صرف ہوا، وہیں ان فورمز پر سماعت کے سلسلے میں حکومتی اور سرکاری اہلکاروں کے دوروں پر ہونے والے اخراجات بھی ان میں شامل ہیں۔ ان کیسز میں جو برطانیہ کے وزیر اعظم ہیں ٹونی بلیئر، ان کی جو اہلیہ ہیں چیری بلیئر، یہ بھی ان کی ایک لا فرم ہے، یہ بھی پاکستان کی نمائندگی کرتی رہی ہیں، اور پاکستان نے یہ کیس مختلف مراحل میں ہارا ہے۔ اس حکومت نے ایک اپیل جو ہے وہ ون کی تھی، لیکن اب عمران خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ حکومت جو ہے وہ اس ایکسپلوریشن کے کام کو دیکھے گی۔ مزمل اسلم صاحب وزارت خزانہ کی معاف کیجیے گا ترجمان ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس اعلان سے عمران خان صاحب کا کانفیڈنس ظاہر ہوتا ہے، اور یہ اعلان ساتھ میں پاکستان کے لیے اگر زبردست ہو جائے ایک گیم چینجر کی حیثیت رکھتا ہے کہ یہ ایکسپلوریشن ہم اس میں سکسیسفل ہوں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلے ویڈیو۔